منیب اگر اس کو براڈلی دیکھا جائے اس ساری سچویشنز کو تو اس کے اندر 3 ایریاز ہیں. ایک ایریا ایسا ہے کہ کیا اگر پاکستان کے اندر جنرل الیکشن ہو تو اس کا اجلاس کتنے دن کے اندر بلانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کون بلا سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں بلاتا تو کس نے بلانا ہے. اب یہ ہے کہ آرٹیکل 91(2) جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ کرتا ہے کہ جس دن اس ملک کے اندر جنرل الیکشن ہوں گے اس کے 21 دن تک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب 21 دن سے پہلے وہ ڈسکرشن ہے, چونکہ پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پچھلے 50 سال سے, جب سے ہمارا 73 کانسٹیٹیوشن آیا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے اس کی سمری کو ریٹرن کر رہے ہیں آن دا بیسس کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. اب اگر منیب اس کو دیکھا جائے تو 91(2) کے اندر نہ ان کی ڈسکرشن ہے, نہ وہ سمری ریٹرن کر سکتے ہیں, نہ وہ سمری پینڈ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن ایک انڈر آبلیگیشن کے اندر ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اجلاس 21 دن سے پہلے بلا سکتے ہیں. اگر وہ نہ بلائیں تو اجلاس تو ہر صورت ہونا ہے نا, اس کا تو پیریڈ سے آپ نے باہر نہیں نکلنا. لیکن آنریبلی یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنی پرانی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو ترک کرتے, جو اپریل 2022 سے چل رہی ہے کہ ہر ایشو کو جو نان ایشو ہے اس کو لیگل ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیوس آتا ہے, اور اس کیوس کے بعد پھر ہم اس چیز کو پاس آن کر کے پھر آگے نکل جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اچھی سیٹ نہیں ہو رہی, ان سے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ملک کی کوئی نیک نامی یا خیر خواہی نہیں ہو رہی جو ہمارے اتنے بڑے کانسٹیٹیوشن آفس ہیں. اب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اجلاس نہیں بلاتا تو اجلاس نے تو ہونا ہے. اب اس کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل ہے 54 جو پریزیڈنٹ کو 2 طرح کے اجلاس بلانے, ایک 54 ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جو ریگولر اجلاس بلائے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی انسانوں کو نوٹیفائی ہولڈ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کرتا ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ صدر بھی کہے میں نے نہیں بلانا, اور صدر جو گراؤنڈ لے رہا ہے وہ یہ لے رہا ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں. ہاؤس کی منیب 2 کمپوزیشن ہے, ایک آپ کے ڈائریکٹ الیکشن سے آئے ہیں جو 266 ہے, اور دوسری آپ کی ریزرو سیٹس ہیں. اب پورے ملک کے اندر جو ہاؤس کا ایک کمپوننٹ ہے 266, اس میں تو الیکشن ہوا ہے سوائے 1-2 سیٹس کے جہاں پہ وہ فوت ہو گئے تھے, نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگلی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ایک کنٹروورسی آئی ہے کہ کیا وہ سیٹ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو ملنی چاہیے جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشن یہ لا بڑا واضح اس چیز کے اندر ہے کہ پریزنس جس کی ہوگی اس کو آپ ریزرو سیٹس دیں گے نا. اگر دیکھیں نا کہ ریزرو سیٹس کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو لسٹ سبمٹ کرنی پڑتی ہے, وہ کینڈیڈیٹس اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو پیپر جا کے کرتے ہیں, ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے دوسروں کی طرح, پھر ان کی فائنل لسٹ لگتی ہے, اور پھر فائنل لسٹ کے بعد جب اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا ہے تو اس پارٹی کو جو پروپورشنز ملتا ہے سیٹس کا ڈائریکٹ الیکشن کا, اس کانٹیکسٹ کے اندر تقریباً 4.35% کے حساب سے ایک سیٹ ایلوکیٹ ہوتی. اب اس کیس کے اندر یہ, اور آپ کا جو آرٹیکل 51 ہے, آرٹیکل اس کے اندر 106 ہے, آرٹیکل آپ کا 224 ہے, سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا ہے, 91, 92, 93, 90, وہاں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سیٹیں اس کو جائیں گی جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے, جس نے نامینیشنز پیپر جمع کروائے ہیں, جس نے اب پریزیڈنٹ صاحب اس کی اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہاؤس مکمل نہیں, اور باقی جن پولیٹیکل پارٹیز کی منیب پریزنس تھی یہ ہے ان سب کو تو مل گئی ہے نا. اور اگر یہی پرنسپل دیکھ لیا جائے تو پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے, انہوں نے اجلاس بھی بلایا, وہ اجلاس میں بیٹھے بھی, انہوں نے اوتھ بھی لیا, انہوں نے اس کے بعد نئے اسپیکر کا جو پروسیس تھا اس کو بھی کیا, اور نئے اسپیکر کو جو ہے ایک اچھے جسٹس کے ساتھ اس کا لے کے اوتھ لے کے فارغ ہو گئے, اور جب فارغ اس کے اندر ہو گئے اور وہ آنریبلی جو ہے وہ چلے گئے. اب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چاہیے یہ تھا کہ گریس دکھاتے, اس گریس کے اندر اجلاس بلاتے, اور اجلاس اب آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ پہ ہے, آپ نے اپنی میعاد بھی مکمل کر لی ہے, آپ کے اس کانڈکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آفس کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے, اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں. آپ کے اوپر لمبے جو ہیں وہ کرٹکس بھی آ رہے ہیں.